آج کی رات جب عبادتیں شروع ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو کل صبح جو ہم لوگ سحری کریں گے، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس سحری سے پہلے جب ہم نہا دھو کے اچھے کپڑے خوشبو لگائیں گے تو ہم اپنے دل کو بھی صاف کر لیں؟ رمضان المبارک کی آج ابتدا ہو رہی ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے روزہ ہے کیا، اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزہ کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، رمضان کیسے گزارا جائے؟ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو روزے دار کو جاننی ضروری ہیں۔ روزہ ایک تہوار کا نام نہیں ہے، اور روزہ عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت جس کو دیگر عبادتوں میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ ایک ایسی عبادت کہ جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسی عبادت جو رب کو اپنے بندے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو وہ اپنے اندر انقلابی تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس عبادت کی ادائیگی کی جاتی ہے تو انسان کے جسم میں، مزاج میں، سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام ہے تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی برکتوں سے، جن کی رحمتوں سے اور جن کے عطا کیے ہوئے دین سے آج پوری دنیا میں اسلام سب سے خوبصورت دین مانا جاتا ہے، اور دنیا کے ہر رنگ اور نسل میں، دنیا کے تمام ممالک میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی باتیں سکھائی ہیں، جو بھی باتیں بتائی ہیں، وہ فطرت کی باتیں ہیں، وہ انسانیت سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ نیچر کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، وہ انسان کے مزاج کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ رمضان المبارک کی آج ابتدا ہو رہی ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے روزہ ہے کیا، اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزہ کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ بندہ صبح کو سحری کے وقت 4 بجے کھانا پینا بند کرتا ہے، اور پھر گرمی ہو یا سردی، صبح سے لے کے سحری کے وقت سے لے کے سورج ڈوبنے تک، جس کو ہم غروب کا وقت کہتے ہیں، ایک روزے دار نہ پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا گرمی کی شدت کے اندر وقت گزارتا ہے۔ تو آخر خدا تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری پیاس کی شدت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کو ہماری طرف کر سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سونے رسول نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار، کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب روزہ رکھنے کی نیت کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھا ہے؟ اسلام نے روزے 30 فرض کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ 30 روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ 30 دن ہمیں عادت پڑ جائے کسی ایک نیکی کے کام کی۔ سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ جنگ میں جو ڈھال استعمال کی جاتی ہے پرانے دور میں، جب تیر تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی
تو ڈھال اور تلوار کا استعمال ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اس طرف اشارہ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے مومن کے لیے، یعنی روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ یا رسول اللہ کس بات سے ڈھال ہے؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے روزے دار کے لیے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اب روزہ کیسے پھٹ جائے گا، کیسے روزہ ضائع ہو جائے گا؟ روزہ جب بندے نے رکھ لیا تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مقصد کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے کہ ہم آج بھوکے ہیں، ہم پانی کا قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارنا چاہتے، ہم دنیا سے الگ محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو روزے کا مقصد ہے۔ اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے برائیوں سے۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں دوسرے کو دیکھ کر غلط سوچتی ہیں، گندے کام کا ارادہ کرتی ہیں، تو روزہ خراب ہو گیا، آپ نے روزے کی ڈھال روزے کو پھاڑ دیا۔ آپ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھ کے آپ کی زبان سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، آپ دوسروں کو طعنہ مارتے ہیں، آپ دوسروں کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو روزہ خراب ہو گیا ہے۔ روزہ رکھ کے ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھ کے بندہ جھوٹ بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، تو پھر روزہ خراب ہو گیا۔ روزہ رکھنے کے بعد ایک بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ اخلاص سے پیش نہیں آتا ہے، طاقت میں ہونے کے باوجود لوگوں سے بدخلقی کرتا ہے، تو پھر روزہ خراب ہو گیا۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائیاں چھوڑیں، اچھائی کی طرف جائیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں۔ روزہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں۔ 30 دن اس لیے رکھیں تاکہ آپ کو نیکی کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اب اگر ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ آج سے جھوٹ نہیں بولے گا، آج سے بے ایمانی نہیں کرے گا، آج سے کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، آج سے بددیانتی نہیں کرے گا، زبان سے جھوٹ نہیں کہے گا، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ غلط راستے میں اپنے پاؤں آگے نہیں بڑھائے گا، تو پھر اس کا روزہ ہے، پھر وہ روزے دار ہے، پھر اس کے روزے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ روزے میں غلط کام بھی کر رہا ہے اور بھوکا بھی ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہے کہ اس کا روزہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ روزہ نام ہی نیکی سے، برائیوں سے نیکی کی طرف جانے کا ہے۔ تو آج ابھی کل پہلا روزہ ہوگا، تو کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم برائیوں کو چھوڑ کر روزہ رکھیں گے؟ ایک صاحب پوچھتے ہیں ہم سے کہ اگر حلق میں سے پانی نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حلق میں سے اگر پانی نکل نیچے اتر جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ تو عام سی بات ہے، سب کو پتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر روزہ رکھنے والا بندہ اپنے ماں باپ کا گستاخ ہو، ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہو تو اب بھی روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، بدخلق ہو، ان کا احترام نہ کرتا ہو، ان سے عزت کے ساتھ نہ پیش آتا ہو، ان کے سامنے غنڈہ گردی کرتا ہو، تو پھر اس کا روزہ کیسے ہوگا؟ روزہ تو اپنے آپ کو پابند کرنے کا نام ہے۔ میں مانتا ہوں بہت سارے فروعی مسائل ہیں کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مسائل سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو روزہ اتنا پسند کیوں ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا؟
روزے کا یہ فلسفہ ہے کہ رمضان انسان میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، رمضان میں انسان کے اندر انقلابی بدلاؤ آتے ہیں۔ اب اگر کوئی صاحب روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہے، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بے ایمانی کے لیے تیار ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود کاروبار میں بے ایمانی کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود پڑوسی سے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو ان کا روزہ نہیں ہے۔ آپ روزے کو تہوار نہ سمجھیں، روزہ ایک طاقتور انقلابی عبادت کا نام ہے جو اپنے بندے کے اندر اللہ تعالیٰ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ اللہ سے معافی مانگے، لیکن معافی مانگنے سے پہلے ان لوگوں کو معاف کرے جو اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ دشمنی نبھاتا اور پھر دوسری طرف عبادت کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک بندہ دولت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، بہترین کھانے ہونے کے باوجود اپنے دروازے پر آئے ہوئے سائل کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہے اور پھر اللہ سے مانگنے بیٹھ جاتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسلام نے فطرت کی بات کی ہے۔ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہی اسی لیے کیونکہ اسلام نے نیچر کی بات کی، مزاج کی بات کی ہے۔ آپ اپنے مزاج کو اگر نیکی کی طرف لے کے جائیں گے روزے کا فائدہ ہے، اور اگر مزاج میں نیکی نہیں آئے گی تو روزے کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی رات جب عبادتیں شروع ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو کل صبح جو ہم لوگ سحری کریں گے، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اس سحری سے پہلے جب ہم نہا دھو کے اچھے کپڑے خوشبو لگائیں گے تو ہم اپنے دل کو بھی صاف کر لیں؟ ہم اس دل میں سے لوگوں کے لیے جو برائیاں پال رکھی ہیں ان کو نکال دیں، اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے ان لوگوں کو معاف کر دیں جو مدت سے آپ کی طرف سے محبت کے دو لفظ سننے کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے پہلے ان کے ساتھ بھی اپنے شکوے دور کر دیں جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراضگی کے بعد مدتوں سے ہم نے گفتگو نہیں کی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے دو لقمے آپس میں بانٹ کے ان غریبوں تک بھی پہنچیں جو مستحق ہیں، آپ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بالکل کل کی سحری، کل کے پہلے روزے سے پہلے ہم نے آج اپنے اندر تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی ایک ایسی انقلابی تبدیلی ہوگی جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ زندگی میں آئی ہوئی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دل کی بے چینی دور ہو جائے گی، چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آ جائے گا، خالی خزانے بھر جائیں گے، رنجشوں کی جگہ محبتیں لے لیں گی، آپس کے اندر اخوت، پیار اور محبت بڑھے گا۔ آپ پہلے روزے کے مقصد کو پہچان لے اچھی طرح کہ اللہ اپنے بندے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے بندے کو نیک بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کو پرہیزگار، ایسا بندہ جو دوسروں سے نفرتیں ختم کر کے محبتیں بانٹنے والا ہو، ایسا بندہ جو بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، ایسا بندہ جو اپنا لقمے کے ساتھ غریب کے منہ میں لقمے ڈالنے کی ہمت رکھتا ہو، ایسا بندہ جو اپنے عزیز و اقارب سے پرانی دشمنیاں بھلا کے ان سے گلے ملنے کے لیے تیار ہو، ایسا بندہ اللہ چاہتے ہیں جو ان کے رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کو محبتیں بانٹتا ہو۔ انشاءاللہ تعالی لدھیانہ